جی السلام علیکم ویورز. آج میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی قدر و منزلت کے حوالے سے. ہم میں سے بہت سارے پاکستانیوں کے ذہن میں یقیناً روزمرہ یہ بات کا احساس آنا چاہیے اور آتا ہوگا یقیناً کہ شکر الحمدللہ ہم ایک آزاد اور خود مختار مملکت میں سانس لے رہے ہیں. اسپیسیفکلی اگر آج کل بین الاقوامی دنیا کے حالات دیکھے جائیں، کشمیر ہمارے پیرنٹس کے پیدائش سے بھی پہلے تیسری چوتھی جنریشن چل رہی ہے. جو مقبوضہ کشمیر ہے انشاءاللہ جلد پاکستان کا حصہ وہ بنے گا. وہاں پہ مسلمانوں کی آپ جدوجہد دیکھ لیں. پھر آپ فلسطین کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. نسل در نسل کئی جنریشن کٹ مری ہیں، لیکن ابھی تک وہ مسئلہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے. اس کے بعد ہمارے جو مسلمان بھائی انڈیا میں رہ گئے ہوئے ہیں قیام پاکستان کے وقت سے، ان کے آپ شبانہ روز دیکھ لیں کہ مذہبی آزادی کے حوالے سے، جیسا کہ وہاں پہ RSS کی حکومت ہے، بی جے پی کی، نریندر مودی کی جو پارٹی ہے، تو وہ بڑے کٹر ہندو ہیں. تو وہاں پہ بھی مسلم جو ہیں وہ روزمرہ زندگی میں اسٹرگل کرتے ہیں. اکثر اوقات بڑے بڑے دنگے ہوتے ہیں، بڑے معاملات وہاں مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. پھر اگر تھوڑا سا اس سے اور ہٹیں تو پچھلے تقریباً 4 سال سے یوکرین اور رشیا کی جو جنگ لگی ہوئی ہے، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ یوکرین جو ہے وہ ایک بڑا زرعی ملک تھا، بڑا خوبصورت، بڑا لیکن رشیا جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑا، اور اس کے پاس رشیا جتنی طاقتور فوج یا اس کے پاس اس طرح کے اکوپمنٹس دفاع کے حوالے سے نہیں تھے کہ وہ رشیا کو جو ہے وہ روک پاتا. اب باقی جو دنیا اس میں ملی، انہوں نے جلتی پہ تیل کا کام کیا اور رشیا سے اپنے بدلہ یا اپنے بیر کے لیے جو ہے وہ اس کو زیلنسکی کو جو ہے وہ امپاور کرنا شروع کر دیا. لیکن الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یوکرینیوں کا. بڑے پیمانے کے اوپر انہوں نے یورپ میں جا کے اسائلم لیے ہیں اور بیچارے در بدر ہو گئے ہیں. تو ان ساری باتوں سے یہ بات، ابھی افغانیوں کو دیکھ لیں، پچھلے 40-50 سال سے یہ ہمارے ہاں رہ رہے تھے، یہیں کما کھا رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے. یہ یہاں پہ اس لیے آئے تھے کہ ان کے ملک میں جنگیں لگی رہتی ہیں، ان کے پاس نہ ان کی کوئی معیشت ہے، نہ ان کے پاس کوئی فوج ہے، نہ ان کے پاس کوئی ریاستی مکمل ڈھانچہ، کوئی نظام ہے پچھلے 40-50 سال سے. تو ہم نے ایز اے مسلم کنٹری، ایز اے ان کے نیبر، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم نے انہیں ہوسٹ کیا. تو جب دوبارہ ان کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہمیں آنکھیں دکھائیں اور ہماری سرکار اور ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کے اگینسٹ چلے اور ہمیں نقصان اس میں ہو رہا تھا، تو ڈیفینیٹلی ہر گورنمنٹ اپنے ملک کے مفاد کو دیکھتی ہے، اپنی عوام کے مفاد کو دیکھتی ہے. لیکن افغان گورنمنٹ جو ہے وہ سو کالڈ یہ جو طالبان رجیم ہے، ان کو کسی چیز سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ابھی ان کو بھی آپ روزانہ جو ہے وہ بسوں کے اوپر بیٹھ کے جاتا ہوا ہم دیکھتے ہیں. اکثر اوقات ہائی ویز کے اوپر، موٹر ویز کے اوپر، یہ ٹرکوں میں، چھتوں کے اوپر بیٹھ کے بیچارے جا رہے ہوتے ہیں اپنے ملک میں واپس. تو یقین جانے اس چیز کا، یہ سارا جو میں نے ساری باتوں کا احاطہ کیا، یقین آپ سب لوگوں کے بھی علم میں ہوگی یہ ساری چیزیں. ایسی ساری صورتحال کو ریویو کرنے کے بعد جو آخری چیز اور پہلی چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے اور جو آتی ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم اللہ کی ذات کا اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے سن 1947 میں ایک آزاد مملکت کی بنیاد رکھی.
اور ہم ایک آزاد ملک میں، ایک اسلامی ملک میں زندگی گزار رہے ہیں. مسائل چھوٹے یا موٹے وہ اپنی جگہ دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، نہ ہی سارے لوگ امیر ہیں، نہ ہی سارے لوگ غریب ہیں. اکانومی کے بھی مسائل ہیں، روزگار کے بھی مسائل ہیں، صحت کے بھی مسائل ہیں، انفراسٹرکچر کے بھی مسائل ہیں. یقین جائیں، تھوڑا سا آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں. تو ہمارے ہاں بھی اللہ کا شکر ہے زندگی کے تمام رنگ پائے جاتے ہیں. امیر بھی ہیں، دانبل بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے پچھلے جب سے ہم قیام میں پاکستان عرض وجود میں آیا ہے، الحمدللہ ہم نے سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ اپنے ڈیفنس کے اوپر کیا ہے. اور آج سن 2025 میں ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک کامیاب، پروفیشنل اور ایک طاقتور فوج ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بین الاقوامی طور کے اوپر، بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارا جو گراف ہے وہ الحمدللہ پچھلے 6 ماہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ اوپر گیا ہے. ادروائز آپ کے سامنے ہمارا دشمن ملک انڈیا پچھلے 6 مہینے سے جو ہے وہ ایکسرسائزز کر رہا ہے. کبھی یہ ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں، کبھی یہ ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں، کبھی یہ ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل و کرم کے ساتھ ایک پتھر پھینکنے کی جرت تاحال انہوں نے نہیں کی. آف کورس اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے پاکستانی فوج ہمیں بہت پیٹے گی، بہت پیٹے گی. سائز میں وہ ہم سے بڑے ہیں، اکانومی میں وہ ہم سے بڑے ہیں، لیکن وہ ہم سے الحمدللہ ڈرتے ہیں. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ایز اے پاکستانی نہیں کہتا، بین الاقوامی مبصرین بھی یہی کہتے ہیں. تو بات عزیز الجان پاکستانیوں، بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ہم اپنے مشرقی بارڈر کے اوپر دیکھیں، ہم اپنے مغربی بارڈر کے اوپر دیکھیں، جو بھی ہمارے جوان اس وقت افغان بارڈر کے ساتھ حالات جس طرح ہیں، وہاں پہ جو اس وقت سرد راتوں میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور ابھی سردیاں شروع ہوئی ہیں. اگر ہم اپنے مشرقی بارڈر کے اوپر دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمارے جوان جو ہیں، وہ افسران اور جوان جو وہاں پہ ساری ساری رات آنکھ نہیں جھپکتے، دشمن کی سانسیں گن رہے ہوتے ہیں. مجھے یا آپ کو یا ہم جیسے کروڑوں پاکستانیوں کو ایک رات کسی ہائی وے کے اوپر جہاں لائٹیں بھی نظر آ رہی ہوں، سارا کچھ نظر آ رہا ہو، صرف وہاں باہر گاڑی سے نکل کے یا اپنے گھر سے باہر ہم نے کھڑے رہنا ہو تو لگ پتے نہ جائیں. وہ بھی ایک رات کے لیے نہیں، روز. اور جان کا بھی خطرہ ہو، اگلے سانس کا نہیں پتا آنا ہے یا نہیں آنا. لیکن آفرین ہے ان جوانوں کے اوپر، ان افسران کے اوپر جو اس وقت بھی اپنی سینے ہم لوگوں کے آگے لے کے کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے پوری قوم روزانہ 5 ورکنگ ڈیز اور ہالیڈیز مزے سے گزار رہی ہے. شادیاں ہو رہی ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں، برتھ ڈیز ہو رہی ہیں، بزنسز ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کاروبار ہو رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہمارے معاشرے کا جو ایک ٹھہراؤ ہے اور جو ہمارا ایک سکون ہے، قومی سکون ہے، گھریلو سکون ہے، علاقائی سکون ہے، یہ الحمدللہ صرف ہماری آرمی کی وجہ سے ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے بہت دشمن ہیں اور ہم آج تک صرف الحمدللہ اس وجہ سے قائم و دائم ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. Because we have a powerful army, a very professional and very successful and very intelligent and competent. تو اپنے ملک سے کی قدر کرنی چاہیے. مسائل ہیں، بالکل ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بھی حل ہوتے جائیں گے. ابھی ہمیں تو بنے ہوئے 100 سال بھی نہیں ہوا، پہلے سے کافی بہتری آئی ہے. بہتر چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے. اور ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، کاش کبھی میرے سمیت ہم یہ بھی سوچا کریں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. اس وجہ سے عزیزان جان کہ اس وقت ہمیں اپنی فورسز کے ساتھ، اپنی سرکار کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ
ہر ایشو کے اوپر، ہر معاملے کے اوپر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہونا چاہیے، because this time is very very important. یہ آج کا میرا جو ہے وہ میسیج تھا. اللہ پاک ہمارے افواج کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور انہیں مزید کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.